سب لوگ اس کی قسمت پر رشک کر رہے تھے کہ وہ اتنی سی عمر میں کمانے باہر جا رہا ہے۔ اس گاؤں کے تو گویا بھاگ ہی جاگ اٹھے تھے، جہاں 14 سالہ فردوس عرف دوسا جہاز میں بیٹھ کر کمانے باہر جا رہا تھا۔ بھلا اس سے پہلے کون اتنی سی عمر میں باہر گیا تھا؟ گاؤں چھوٹا تھا مگر مکین، سادہ اور غریب۔ اس کے باہر جانے پہ یوں خوش ہو رہے تھے جیسے سب کے سب باہر جا رہے ہوں۔ 20 گھروں پر مشتمل یہ پنڈ کے سبھی گھروں کے سبھی ابے، دادے، مامے، چاچے اپنی اپنی عرضیاں لیے ان کے آنگن میں مکھیوں کی طرح جمع تھے۔ اسے پتر، یہ میرے نواسے کا نام اور تعلیم ہے، تو نے جاتے ہی اس کے لیے کوشش کرنی ہے۔ فیکا دادا جو ان سے 10 گھر پرے رہتا تھا ایک چٹ بڑھاتا ہوا کہہ رہا تھا۔ گنگو کمہار ململ کی پرانی قمیض اور دھوتی پہنے چارپائی پہ یوں بیٹھا تھا جیسے شہنشاہ کسی تخت پر بیٹھا ہو۔ دوسا منہ سجائے سب دیکھ رہا تھا۔ اس کی تعلیم ادھوری رہ گئی تھی کیونکہ اسے ابا اور اس کی 8 اولادوں کی ضروریات پوری کرنی تھی، اور اس کے لیے اسے باہر جا کر کمانا بھی تھا۔ پہلے میرے مجید کے لیے کچھ کرے گا دوسا، پھر کسی دوجے کی باری۔ ہم ہمسائے ہیں، ہمارا حق پہلا ہے۔ برابر والا شوکا چاچا جھٹ سے بولتا گنگو کمہار کے قریب ہو گیا۔ محفل چلتی رہی۔ ابا عرضیاں اکٹھی کرتا رہا اور دوسا اٹھ کر اندر ماں کے پاس چلا آیا جو اس کا بیگ تیار کر رہی تھی۔ اماں، میں نے نہیں جانا، یہیں رہنا ہے میں یہاں رہ کر محنت مزدوری کر لوں گا۔ وہ ماں کی چادر کو انگلیوں پہ بل دینے لگا۔ ماسی شکورہ نے اسے پیار سے ساتھ لگا لیا۔ جھلیا، ہے کیا یہاں کرنے کے لیے؟ ایسا موقع بار بار نہیں ملتا۔ باہر کی تو گل ہی الگ ہے۔ ابے نے بڑی مشکل سے اپنے ایک پرانے واقف کار کی منتیں ترلے کر کر کے اسے باہر بھجوانے کا بندوبست کیا تھا، اور اب وہ جانے سے انکاری تھا۔ ابا سنتا نہ تو اسے دو لگاتا۔ ماں کا لمس پاتے ہی وہ رونے لگا۔ ایک ہی جھلیا، نا پتر، تو مرد ہے اور مرد ایسے عورتوں کی طرح نہیں روتے۔ تیرے ابا نے دیکھا نا تو بہت غصہ ہوگا۔ اماں جلدی جلدی اس کے آنسو پونچھنے لگی۔ جدائی کے آنسو خاموشی سے پی کر وہ سعودیہ آ گیا۔ ریال گھر بھجوا کر خود روکھی سوکھی کھا کر گزارا کرنے لگا۔ ہر مہینے گنگو اسے خط لکھ کر بتاتا کہ گھر میں کیا کیا مسائل چل رہے ہیں۔ مسائل کا ایک انبار اس کی کمائی کا منتظر ہوتا۔ 1.5-2 سال بعد وہ پاکستان کا چکر لگا لیا کرتا۔ پہلے چکر میں اس نے اپنے کچے مکان کو پکا دیکھا تھا۔ مویشی ڈنگر گھر میں رکھ لیے گئے تھے تاکہ خالص دودھ، گوشت اور انڈے حاصل ہو سکیں۔ اس کے سبھی بہن بھائی اب پڑھ رہے تھے۔ وہ انہیں دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا تھا، دل مار کر واپس آ جاتا، ریالوں کی گڈیوں سے ان کے خوابوں کی تعمیر خریدنے لگتا۔ ہر 2 سال میں اپنے گھر میں نت نئی تبدیلیاں دیکھنے لگا تھا۔ مکان جو کہ اب کوٹھی میں تبدیل ہو چکا تھا، بہنوں کی دھوم دھام سے شادیاں ہو چکی تھیں، بھائی اپنا اپنا کاروبار کرنے کے پر تول رہے تھے۔ پتر، اب بہت کما لیے تو نے، بس کر اور ماں کے پاس آ جا۔ ہر بار واپسی پر اماں سے یہ سننے کا تمنا ہی رہتا، تو نے میرے حصے کے سارے فرائض پورے کر دیے، اب تو نہیں جائے گا۔ ابے کے سینے سے لگنے کا منتظر رہتا۔ انتظار شاید ایسا ہی حرمہ نصیب ہے کہ اس کے ختم ہونے کے آثار دکھائی نہیں دیتے۔ سارا خاندان اس سوال کے در پہ ہوتا کہ واپس سعودیہ کب جا رہے ہو؟ پردیس کس صحرا میں تپتا ہے کوئی تو اس سے پوچھ لیتا۔ گھر والوں کی یاد اسے کس کس کروٹ رلاتی ہے کوئی تو جان لیتا۔ مرد عورتوں کی طرح نہیں روتے۔ ابا کا کہا یاد آتا تو اپنے آنسو اندر ہی گرا لیتا، اندر جو سب کا ایک سا ہوتا ہے۔ پھر کیا مرد اور کیا عورت، تو اب ان کے لیے پیسے کی مشین ہے۔ پتر نہیں، مشین جب تک چلتی رہتی ہے کوئی اسے کونے میں نہیں ڈالتا کہ چل اب کام کرنا چھوڑ اور آرام کر۔ تو بھی جب تک کماتا رہے گا، کماتا ہی رہے گا۔ یہاں مرد ساری زندگی لگا کر تب ہی لوٹتے ہیں جب بوڑھے ہو کر مرن جوگے ہو جائیں یا مر ہی جائیں۔ مراد نے اس کی اتری ہوئی شکل دیکھ کر اسے حقیقت بتائی۔ کوئی تو مجھ سے بھی محبت کرے گا نا مراد، میرے کمائے ریالوں سے نہیں۔ تو میرے بھائی امجد بھائی کی بیوہ سے نکاح پڑھوانے میں کیا عار ہے؟ شریف بی بی ہے، زندگی جنت بنا دے گی۔ شادی ایسے ہوتی ہے ماں باپ کے بغیر؟ توسے نے سر کو جھٹکا۔ تو جا پھر کہہ اپنے ابے سے کہ تیری شادی کر دے، بس بہت ہو گئی۔ تجھ سے چھوٹے بھائیوں کی ہو گئی شادی اور تیری کہیں بھی بات پکی نہیں کی۔ اس بار دوسے کا چکر لگا تو اس نے دیدوں کا پانی مار کر اپنے منہ سے اماں کے سامنے اپنے بیاہ کا کہہ دیا۔ پہلے وہ حیران ہوئی اور پھر زور سے ہنسنے لگی۔ ہمیں تو خیال ہی نہیں تھا کہ تو بیاہ بھی کرے گا۔ جب آتا ہے بندوں سے بھاگتا پھرتا ہے، سوچا کہ کیا پتہ ووٹی سے بھی ایسے ہی بھاگے۔
اب کہا ہے تو واقعی کر دیتے ہیں تیرا بیاہ۔ اماں بہت آسانی سے مان گئی تھی اور اس نے ابا کو بھی منا ہی لیا۔ پنڈ سے باہر کی ایک 10ویں پاس اسے 10 برس چھوٹی شبنم اماں اس کے لیے بیاہ لائیں۔ باہر جا کر کیا کرنا ہے ابا؟ میں ادھر ہی کوئی چھوٹا موٹا بزنس کر لوں گا۔ اس بار اس نے ہمت کر کے ابا سے کہہ دیا۔ وہ تو ادھر کیا کرے گا بھلا؟ ویسے بھی یہاں کے حالات اچھے کہاں ہیں؟ پیسہ لگایا جائے، پیسہ ڈبونے والی گل ہے۔ اس کے بھائی اسی ملک میں پیسہ لگا رہے تھے اور اڑا بھی رہے تھے، لیکن ایک وہی تھا جو اپنا کمایا پیسہ نہیں لگا سکتا تھا۔ نہ جانے ابے کے اب کون سے سپنے تھے جو پورا ہونا باقی تھے۔ اسے اب شبنم کے ساتھ رہنا تھا، اتنا تو وہ سوچ چکا تھا۔ بھلے اس کے لیے وہ یہاں لوٹتا یا شبنم کو وہاں بلاتا، سکھ کی چھاؤں شاید اس جیسے مشقتوں سے مارے کی نصیب میں نہیں تھی۔ کس امید سے اس نے نئی نویلی بیوی کی حسین آنکھوں میں اپنا عکس دیکھا تھا؟ کوئی اس کا تھا، کسی کا وہ پورے کا پورا تھا۔ ملکیت کا احساس دنیا جہان کی خوشیوں پر قبضے جیسا تھا، تھک ہار کر سستا لینے جیسا۔ واپسی کب ہے؟ اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا اور وہ اس کے ارادوں میں۔ سوال سانپ بن کر اس کے دل سے لپٹ گیا۔ میں واپس نہیں جا رہا، یہیں رہوں گا، اس نے بڑی صاف لیکن ٹوٹی ہوئی آواز میں کہا تو وہ ہنس دی، جیسے کسی سہیلی نے کوئی مذاق کیا ہو، جیسے کچا بیل لاڑ سے کھینچ مارا ہو۔ بس بتا دو میں سامان باندھ دوں، پھر نہ کہنا کہ پیچھے بہت کچھ رہ گیا۔ اس کا پیچھا ہی تو اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا، اسے کہیں کا رہنے نہیں دے رہا تھا۔ 2 ہفتے کی دلہن اپنے شوہر سے کہاں دور رہ سکتی ہے؟ ضد کرے گی، اسے روکے گی، اسے نہ جانے دینے کے لیے منائے گی، ورنہ ساتھ لے جانے پر اصرار کرے گی۔ لیکن شبنم، وہ تو ابے سے زیادہ ہوشیار تھی، اماں سے زیادہ حساب کتاب جانتی تھی۔ کمو کہتی ہے کہ جب مرد کو اکیلے رہنے کی عادت پڑ جائے نا تو وہ گھر والوں کے ساتھ نباہ نہیں کر سکتا، اسے لوگ کاٹتے ہیں۔ محبت و حبس اسے کچھ لینا دینا نہیں ہوتا۔ وہ اپنا پراندہ ہلا ہلا کر بستر پر بیٹھی خود ہل رہی تھی۔ اس کے سامان باندھتے ہاتھ پل بھر کو رکے اور وہ ساکت رہ گیا۔ دل چاہا اس کمو نام کی کمینی کے 2 ٹوٹے کر ڈالے جو اتنا بڑا جھوٹ بکتی ہے۔ سب کو آباد کر کے میرے جیسے مرد اکیلے ہی رہ جاتے ہیں، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ ویسے بھی ابھی کما کما کر جمع کرے گا تو کل کو ہماری نسلیں کھائیں گی نا۔ پہلے اس کے ابا کی نسلیں، پھر اس کی ماں جائیوں کی نسلیں اور اب اس کی نسلیں۔ یہ نسلیں اس کی کمائی نہیں اسے کھا گئی تھیں۔ تو میرے ساتھ وہاں نہیں رہے گی؟ یہ طے تھا کہ اسے جانا ہی ہے، تو پھر وہ اسے ساتھ لے کر جائے گا۔ لو، میں سب کو چھوڑ کر وہاں تیرے ساتھ جا کر کیسے رہوں؟ یوں بھی بیوی بچوں کو وہاں رکھنا بڑا مہنگا ہے، ابا کہاں مجھے جانے دے گا۔ وہ ٹھیک ہی کہہ رہی تھی۔ بیاہ کرا دینے کا مطلب یہ نہ تھا کہ وہ اس کی بیوی کو اس کے ساتھ بھیج دیں گے۔ کچھ وہ خود بھی جانے پہ آمادہ دکھائی نہ دیتی۔ وہ مان جاتی تو کوئی روک کر دکھاتا اسے۔ اس نے بھی تو ریالوں کی مشین سے شادی کی تھی۔ ایسی مشینوں کو گلے کا ہار کون بناتا ہے بھلا؟ دوسے نے دوسرا بیاہ کر لیا ماسی؟ پھینا مراسی دروازے کی چوکھٹ سے شور ڈالتا ہوا آ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ گلے میں ڈھول ڈالے اور اسے بجاتا گلی گلی یہ اعلان کرتا پھرے کہ گنگو کمہار کے دوسے نے دوسرا بیاہ کر لیا۔ ماسی شکورن جو صحن میں دھری کے درخت تلے منجی ڈالے حقہ پی رہی تھی، اس حقے کی گڑ گڑ وہیں تھم گئی اور وہ جم گئی۔ کیوں بکتا ہے پھینے؟ میرا پتر کیوں بیاہ کرنے لگا؟ اور نہیں تو کیا، پوچھ لو کمو پہلوان سے، اس کا سالہ آیا ہے باہر سے، وہیں دوسے کے ساتھ ملازم ہے بڑی فیکٹری میں۔ اسی نے بتایا کہ دوسے نے وہاں دوسرا بیاہ رچا لیا ہے۔ بیٹے کو سلاتی شبنم باہر بھاگی آئی۔ ہاتھ اس کا دل پہ دھرا تھا جو یہ گواہی دے رہا تھا کہ خبر سچی لگتی ہے۔ ماسی شکورن نے پہلے ابا کو دیکھا، پھر شبنم کو، اور بھاں بھاں کر کے رونے لگی۔ دوسے دے ابا، ہن کی ہوئے گا؟ اماں شکورن کو تو جیسے ریال ہاتھ سے جاتے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ چپ کر بھاگا لیے، مجھے پتہ کر لینے دے کہ کتنا سچ اور کتنا جھوٹ ہے۔ وہ چڑھ کر کہتا، لاٹھی ٹیکتا باہر کی جانب چل دیا تھا۔ اگر اس نے واقعی شادی کر لی ہوئی تو؟ شبنم شکورن ماسی کے پاس منجی کی پائنتی سے ٹک کر بیٹھی کہہ رہی تھی۔ پہلی بار ریالوں کی سوچ سے ہٹ کر اس نے کچھ سوچا، بیوی بن کر، ایک بچے کی ماں بن کر۔ پھر رات کو ابا واپس لوٹا تو وہ 60 سال سے 80 سال کا بڈھا بن چکا تھا۔ کمر مزید جھک گئی جیسے کبڑا ہو گیا ہو۔ لاٹھی کا بار اب اٹھائے نہیں اٹھ رہا تھا۔ باہر کی کمائی اب کھٹائی میں پڑ گئی تھی نا۔ خبر سچی ہے دوسے کی ماں، اس نے دوسرا بیاہ رچا لیا ہے۔ بیاہ رچا لیا؟
پر کیوں؟ سال بعد اسے یہ کیا سوجھی؟ اپنا بیوی بچہ جو پیچھے چھوڑ کر گیا ہے ان کا کیا ہوگا؟ وہ رونے لگی تھیں۔ شبنم تو سن کر مٹی کا بت بن گئی۔ میں لوں گی اس سے حساب۔ جس کی طرف حساب نکلتے تھے وہ حساب لینے کا سوچ کر فون کی طرف لپکی۔ کیوں کیا تو نے ایسا فردوس غلام؟ کیا کمی تھی مجھ میں؟ کال اوکے ہوتے ہی وہ چلانے لگی۔ تیرے ساتھ کی ہی تو کمی تھی شبنم۔ اس کی آواز سرد تھی۔ تجھے میرا خیال نہیں آیا تو بیٹے کا ہی کچھ لحاظ کر لیتا۔ کسی کا کچھ نہیں سوچا تو نے۔ وہ روئے جا رہی تھی۔ بڑی دیر میں اسے رونا آیا تھا۔ پہلے ابے کا سوچا، پھر بہن بھائیوں کا، بیوی کا بھی سوچ کر دیکھ لیا، لیکن نہیں سوچا تو کسی نے میرا نہیں سوچا۔ بیاہ نہ کرتا تو اور کیا کرتا پھر؟ بہتی سونی ہوگی نا مجھ سے، تبھی تیرا دل ہار گیا۔ سسکیاں اب لبوں سے آزاد ہونے کو تھیں۔ دل تو تجھ پہ ہارا تھا شبنم۔ سونی تو تھی، تبھی مہیوال بن گیا، لیکن پھر بھی تیرا ساتھ نہیں جیت سکا، اور اس نے میرا دل جیت لیا۔ اس نے میری کمائی نہیں میرا دل دیکھا۔ پہلی بار کسی نے مجھے مشین نہیں انسان سمجھا۔ ریال تو اسے چاہیے ہی نہیں، کہتی ہے سب گھر بھجوا دینا، بس تو یہاں رہنا میرے پاس۔ شبو، وہ دنیا کی پہلی عورت جس نے میرے دل کے دروازے پر غرض سے نہیں محبت سے دستک دی۔ اس کی آنکھوں پر لالچ کی پٹی نہیں بندھی۔ وہ حساب کتاب میں کوری سہی پر محبت میں پوری ہے۔ شبنم وہیں زمین پہ بیٹھتی چلی گئی۔ اس کا شوہر محبت کی وہ زبان سیکھ چکا تھا جس میں وہ گونگی تھی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ فردوس غلام عرف دوسی کو کیا چاہیے تھا، اس کا ساتھ، پوری کی پوری وہ۔ سن شبو، یہ جو مرد ہوتا ہے نا، اسے بھی درد ہوتا ہے، وہ بھی روتا ہے، گھر سے دور جا کر واپسی کے لیے وہ بھی تڑپتا ہے۔ پردیس میں واپسی کب ہوگی سننے کے لیے ہر عضو کان بن جاتا ہے۔ وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہوا۔ میں انتظار ہی کرتا رہ گیا، لیکن وہ فون کبھی نہیں آیا جو یہ سوال کرتا کہ واپسی کب ہے۔ شبنم کے منہ سے ایک سسکی بلند ہوتے ہوئے دم توڑ گئی۔